اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں گرفتار اور سزا یافتہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ کلبھوشن یادو نے اپنی سزا کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اس کے بجائے اپنی زیر التوا رحم کی اپیل پر جواب کے انتظار کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کی راہ فرار کی عادت برقرار ہے۔ پاکستان کی جانب سے آرڈیننس جاری کیا گیا لیکن بھارت نے کلبھوشن یادو کی سزا کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرنے سے انکار کر دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل احمد عرفان اور ڈی جی جنوبی ایشیا اور سارک زاہد حفیظ نے مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کیا۔ پاکستان نے بھارتی جاسوس کلبھوشن کی بھارتی ہائی کمیشن اور کلبھوشن کے اہل خانہ سے ملاقات کرائی۔ پاکستان نے کلبھوشن یادو کو اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں سزا کے خلاف اپیل کا موقع دیا، تاہم عدالت میں سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے مطابق بھارتی جاسوس کو دوبارہ قونصلر رسائی تک پیشکش کی ہے۔ امید ہے بھارت پاکستان کی پیشکش کا مثبت جواب دے گا۔ بھارتی حکومت نے اپنا وکیل پیش کرنے کی درخواست کی ہے جس کو رد کر دیا ہے۔ صرف پاکستانی ہائی کورٹ کے لائسنس یافتہ وکلا پیش ہو سکیں گے۔ کلبھوشن یادو یا اس کا وکیل رحم کی اپیل دائر کر سکتا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے واضح کیا کہ بھارت پاکستان میں ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ پاکستان نے عالمی عدالت کو بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ثبوت پیش کیے۔ پاکستان مسلسل ہندوستانی خفیہ ایجنسی را کی کارروائیوں کے بارے میں دنیا کو آگاہ کر رہا ہے۔ پاکستان عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اٹارنی جنرل اشرف اوصاف صاحب، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے اپیل دائر کرنے سے بہرحال انکار کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کلبھوشن یادو کے پاس اپیل دائر کرنے کا اختیار ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ میں حیران ہوں کہ بھارت نے یہ کیا کہا ہے۔ بھارت نے اتنا سارا پروپیگنڈا کیا، بھارت نے شور مچایا، بھارت آئی سی جے میں گیا اور یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں اپیل کا حق دیا جائے، ہمیں کاؤنسلر ایکسیس دیا جائے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس کو رہا کر دیا جائے اور اس کو واپس کر دیا جائے اور اس کی سزا کو ختم کر دیا جائے۔ کیسے بلند بانگ یہ دعوے کر رہے تھے، اور جب یہ ان کو مل رہا ہے اپیل کا حق اور قانون اس پہ بنا دیا گیا ہے، کلیئرٹی کے ساتھ بنا دیا گیا ہے اور اس پہ ریویو کی بات ہے، اس کے اندر اس سارے معاملے کو دیکھنے کی بات ہے، ریکنسیڈریشن کی بات ہے، تو اب یہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ میسج دینا چاہتے ہیں اپنے تمام جاسوسوں کو کہ بھائی ہم پہ نہ رہنا، خود ہی اپنی بندوبست کرنا؟ تو یہی کہنا چاہتے ہیں وہ۔ اور یہ سب کچھ جو تھا یہ ڈرامہ تھا، یہ سب شور جو تھا وہ صرف ہمیں عالمی دباؤ میں لے کے آنے کی ضرورت تھی۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ عالمی عدالت نے ان کے وہ سب رہائی کے اور باقی چیزیں، اور ہمارے لوگوں کی محنت ہے کہ انہوں نے جو ان کے رہائی کی بات تھی اور اس کو واپس کرنے کی بات اور سزا کو کالعدم کرنے کی بات، اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب یہ خود یہ اپیل کا حق جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ان کے جاسوسوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ آرڈیننس کا جو شک ہے اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی گریوڈ ہے آف اینی آرڈر پاسڈ بائی کورٹ جو کہ اس کے تحت ہے، تو بالکل ہے، کر سکتے ہیں، اور لیکن بھارت کو کرنا چاہیے نا۔ اچھا، لیکن اشرف صاحب، اپیل دائر کرنے کا جو آرڈیننس ہے وہ 20 جولائی کو ختم ہونے جا رہا ہے۔ once the ordinance is done، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیے بہت کچھ ہو سکتا ہے، ابھی کچھ کہنا پری میچور ہے۔ ہو سکتا ہے بھارت اپیل فائل کر دے، ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ آگے چلے، ہو سکتا ہے کہ آرڈیننس جو ہے وہ قانون بن جائے، ہو سکتا ہے کہ ریپروملگیٹ ہو جائے۔ یہ ابھی تو پری میچور ہوگا، لیکن یہ بہت بڑی پیش رفت ہے جو آپ نے ابھی بتائی۔ مجھے نہیں علم تھا کہ بھارت نے یہ کہا ہے کہ وہ اپیل نہیں کرنا چاہتے۔ اشرف اوصاف صاحب، بھارت نے ابھی تک کلبھوشن یادو کو حاضر سروس افسر نہیں مانا، اس کے پاس سے سروس کارڈ برآمد ہوا ہے، اس کے پاس اپنے اعترافی بیان کی ویڈیو چلائی جا چکی ہے، لیکن بھارت ابھی تک یہ نہیں مان رہا کہ وہ بھارتی نیوی کا سرونگ آفیسر تھا۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا کہ وہ حاضر سروس نیول آفیسر ہے۔ انہوں نے انکار نہیں کیا کہ اس کا جو پاسپورٹ دیا گیا تھا وہ اصلی تھا اور اس میں کوئی جعل سازی اس نے خود نہیں کی ہوئی تھی۔ تو ایک حکومت
जो कि गलत आइडेंटिटी के ऊपर पासपोर्ट दे दे, एक हुकूमत जो कि डिनाई नहीं करती कि उनका हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर रहा था, जिसका कोई जवाब नहीं था बलूचिस्तान में जाने का, हक नहीं था वहाँ ट्रैवल करने का, वो जाता है और ये सारे काम करता है। ये आपने देखा कि उनकी जो प्लीडिंग्स हैं उसमें उन्होंने इन बातों से इनकार किया हो? नहीं। तो भारत जो है वो इस तरह की हरकतें करता रहा है। ये तो बात ये है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो कश्मीर में एट्रॉसिटीज कर रहे हैं, कश्मीर में जो उन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ है, कश्मीर में जो ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कर रही हैं, इसको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। भारत जो है वो अपने ही वजन पे, अपने ही बोझ तले डूब रहा है। बहुत शेमलेसली भारत अपनी तमाम तर इस तरह की हरकतों को डिफेंड करता है। बहुत शुक्रिया जी अशतर उस्ताद साहब हमारे साथ मौजूद।